حقوق العباد کا بھی خیال کرنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میانہ روی۔ کس کا معنی؟ حکمت کا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں سے یہ بھی ہے حکمت سکھانا، تزکیہ نفس ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ہے، کیا؟ حکمت کا سکھانا۔ تو حکمت کے اندر تو یہ طریقت کی طرف بھی اشارہ ہے حکمت کے اندر، اور حکمت کا ایک مفہوم اور بھی ہے، حکمت کا مفہوم ہے سنت، جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق زندگی گزارے، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے باہر آپ تشریف فرما ہیں اور وضو فرمایا، وضو کے بعد آپ نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، کسی سے آپ نے کلام تو نہیں کیا اور مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو میں نے اپنایا۔ اسی جگہ میں نے دیکھا کائنات کے والی نے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد تبسم فرمایا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنایا ہے۔ محب حقیقی وہی ہوتا ہے جس کو محبوب کی اداؤں سے پیار۔ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو متبع سنت ہونے میں اپنی مثال آپ تھے، جا رہے تھے مکہ المکرمہ تو راستے میں ایک جگہ ایسے سر جھکایا اور آگے گزر گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے سر ادھر کیوں جھکایا؟ فرمایا، ایک درخت ہوتا تھا یہاں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ المکرمہ کی طرف، اس کی ٹہنی ایک جھکی ہوتی تھی، ادھر سے آپ گزرے تو آپ نے ایسے سر جھکایا اور نیچے سے گزر گئے۔ اور جب صحابی نے سر جھکایا تو اس وقت درخت ہی نہیں تھا، وہاں درخت کاٹ لیا گیا۔ تو ساتھیوں نے کہا، جی اب تو درخت ہی نہیں ہے۔ فرمایا، سبب ہو نہ ہو ہم نے یار کی ادا کو اپنا لے، محبوب کی ادا کو۔ یہ ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کے غلام۔ نان مسلم لوگ، انہی کا بادشاہ بیٹھا ہے دسترخوان پہ کھانا، اور صحابی رسول مدینہ طیبہ سے گئے تو وہاں کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو انہوں نے ایسے چاٹا۔ وہ دیکھ کے انہوں نے معیوب سمجھا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے بڑے مہذب مہمان بیٹھے تھے، آپ کو کھانا کھانے کا ادب اور طریقہ ہی نہیں آتا، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس مسلمان صحابی حضور علیہ السلام کے غلام نے کافر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، ادا ہے۔ اب تو پھر ڈاکٹروں نے بھی ریسرچ کی ہے کہ جس وقت کھانا کھانے کے بعد انگلیاں کو چوسے، جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ میں سے، آپ کی اداؤں میں سے ہے، تو انگلیوں سے شعائیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں۔ انسان کے جو معدے کا سسٹم ہے نا، ڈائجسٹو سسٹم، عمل انہضام، غذا بہترین انداز سے ہضم ہوتی ہے، تو انگلیوں سے کیا نکلتی ہیں؟ یہ شعائیں نکلتی ہیں۔ نان مسلم لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا۔ تو سنی تو وہ ہوتا ہے جو سنت سے پیار کرے، سنت کا قتل عام نہ کرے۔ سنی کہے گا، سنی بمانا سن نہ بنے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو سر جھکائے، اسے عملی جامہ پہنائے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو کچھ بیٹھے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اجلسو، ایک صحابی آ رہے تھے جوتیوں والی جگہ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک تھوڑی دیر دور فاصلے پر وہ ایک ریوڑ کے اندر کھڑے تھے، بکریوں کا ریوڑ، وہاں انہوں نے آواز سنی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حالانکہ آپ نے تو فرمایا تھا نا، جو سامنے تھے، جو وہاں تھے، ان کے کانوں میں آواز پہنچی ہے، وہ صحابی اسی جگہ بیٹھ گئے۔ یہ تھا اتباع کا جذبہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا، فرمان کا۔ تو حکیمہ، حکمت کا معنی کیا ہے بھائی؟ سنت بھی ہے، اور حکمت کا معنی نور القلب بھی ہے، حکمت کا معنی فقہ بھی ہے۔ تو نور القلب یہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا نور، دل کا۔ تو ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک دل کا نور ہے۔ جتنا علم پڑھائیں طالب علموں کو، مولوی بنا دیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، بدیع، معانی، اصول تفسیر، بلاغہ، یہ سارے حدیث، تو اس سے عقل تو روشن ہوتا ہے، دل کی روشنی کے لیے پھر اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل جب روشن ہوتا ہے نا، پھر کامیابی کی راستے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، علم کے بر تن زنی مارے بود،
یہ علم جو ظاہر ہے اپنے ظاہر تک ہی رکھے گا تو باطن تک اس کا نور نہیں پہنچا، یہ تیرے لیے مار ہے، سانپ ہے، سنیک ہے، صوبان، یہ سانپ ہے۔ علم کے بر من زنی یار بود، علم تیرے من میں اتر گیا تو یہ اب تیرے لیے یار ہے، مددگار ہے، قبر بھی روشن ہوگی، زندہ ہوگی، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ صرف ظاہراً یہ اختیار کر لیا، جبہ و دستار، ظاہری شکل و صورت، اندر باطن کی دنیا آباد نہ ہوئی تو یوں سمجھیے یہ علم تیرے لیے یار نہیں، یہ مار ہے، سنیک ہے، سانپ ہے، یہ خطرناک ہے تیرے لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دونوں کی ضرورت ہے، شریعت کی بھی، طریقت کی۔ حضرت ابو علی قلندر فرماتے ہیں علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر۔ فرماتے ہیں باطنی علم جو ہے یہ مکھن کی طرح ہے، ظاہری علم دودھ کی طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ اگر برتن خراب ہو تو دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے نا، مکھن صحیح رہتا ہے، سمجھے ہو؟ تو مولوی بہت سے خراب بھی ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ علم پڑھ کر، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے بہت سے خراب ہو جاتے ہیں، اوروں کو بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ باطن کی دنیا آباد ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اصل وہ حقیقت اور ہدایت والے راستے پر ہوتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عزیز طلباء، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی دور دور سے تمہارے پاس دین کی طلب لے کر آئیں گے، یعنی طالب علم، فرمایا ان کی پھر خیر خواہی کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، کہ ان کا طالب علموں کا خیال کرنا ہے۔ یہ علماء کے لیے جن کے پاس حدیث قرآن سیکھنے آئیں تو وہ بہت شفقت، بہت پیار اور بڑی محنت کرتے تھے طالب علموں پر۔ حضور غوث سمدانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک طالب علموں کو اکیلا تھا پڑھا رہے ہیں، تو اس پر بہت محنت فرما رہے ہیں، وہ دماغ کا ذرا کمزور تھا، آپ بار بار سبق سمجھاتے ہیں۔ پھر ایک آدمی ایسے آئے، وہ سن رہا تھا، وہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی محنت، اتنی محنت۔ جس وقت وہ سبق لے کے چلا گیا، کہنے لگا حضرت اپنے آپ کو اتنا مشقت میں آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ فرمایا ایک ہفتے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا، اور میں محنت کر رہا ہوں، کچھ سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے۔ زندگی کا جو قیمتی، یوں سمجھیے یہ سرمایہ اس کے اندر ہے کہ دین کا علم سیکھنا، دین کا۔ تو حکمت کا معنی کیا ہے؟ دل کا نور، دل کا، جب دل کا نور ہونا، دل کے اندر نور اتر جائے تو پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ علم جو ہے نا، علم ذوق نصیب ہو جاتا ہے، سمجھے ہو؟ علم پھر وہ کتاب کو پڑھتا ہے، چکھ بھی لیتا ہے، سمجھے ہو نا؟ کیا لیتا ہے؟ چکھ لیتا ہے، چکھ کر اسے پتہ چل جاتا ہے ان لفظوں کے اندر یہ جو مصنف لکھ گیا اس کی کتاب کے اندر روحانیت ہے یا۔ اب کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ کسی جنے کی کتاب لکھی ہوئی، ہاں سبع سنابل ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن و حدیث کے بعد، سنت کے بعد جو کتابیں اولیاء کرام نے، اور اسی طرح مکتوبات امام ربانی، ٹھیک ہے، تصوف کی بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اندر نور ہو تو پھر پڑھ کے دیکھیں پھر نور کیسے نصیب ہوتا ہے، علم ذوق، پھر چکھ کر پتہ چل جاتا ہے، چکھ کر یہ کتاب روحانیت والی ہے یا یہ کتاب نقصان دینے والی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے تو انگور کسی نے پیش کیے، آپ نے مراقبہ کیا، دل کی طرح متوجہ ہو، دیکھوں کہ اللہ نے ان انگوروں کے اندر میرے لیے شفا بھی رکھی ہے یا نہ۔ آپ جب متوجہ ہو، دل کو آپ نے متوجہ کیا تو وہ انگور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے اندر اپنے ولی کے لیے شفا رکھ دے، اپنے پیارے بندے کے لیے شفا رکھ دے۔ یہ دل کا نور ہے۔ اور ایک پھر کیا ہے جی؟ فقہ ہے، فقہ، ٹھیک ہے نا۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ تو محدث اور ہوتا ہے فقیہ، محدث کا کیا کام ہے؟ حدیث پاک، سند ہے، حدیث کے لفظوں کی بات۔ اور فقیہ کا کیا کام ہے؟ اس حدیث کے اندر جو مسائل چھپے ہوئے ہیں تو فقیہ کیا کرتا ہے؟ اس نور کی برکت سے پردے ہٹا کے وہ بتاتا رہتا ہے، یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہے، یہ مسئلہ بھی اسی سے ثابت ہے، یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہے۔ محدث کو اس کی خبر نہیں ہوتی، لیکن فقیہ تو آپس میں نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص مطلق کی، یعنی کل فقیہ محدث لا اکثر،
ہر فقیہ جو ہوتا ہے وہ محدث ہوتا ہے، ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جس وقت نئے نئے مسائل کوئی پیش آئیں جو حدیث میں نہ ہو تو محدث کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب حدیث میں تو ہے نہیں، مسئلہ کیسے بتائیں؟ جو فقیہ ہے اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ قرآن حدیث کے بحر بے کنار میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ مسائل ہوتے ہیں، غوطہ زنی کر کے نا حجاب جو ہوتا ہے حجاب ہٹا کے نا وہ مسئلہ دکھا دیتا ہے، یہ ہے جی مسئلہ ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔ ایک صاحب تھے ہدایہ شریف کے حافظ، اور دوسرے حافظ نہیں تھے لیکن اچھے طریقے سے ہدایہ کو پڑھا اور وہ پڑھاتے بھی تھے۔ مسئلہ ایک آ گیا کوئی نیا، انہوں نے کہا ہدایہ میں ہے، جو ہدایہ کا حافظ تھا کہنے لگا نہیں ہے ہدایہ میں حافظ ہوں، فرمانے لگے میں حافظ نہیں ہوں لیکن مسئلہ ہے ہدایہ۔ انہوں نے جی عبارت نکالی، دیکھا کہ دیکھو یہ ہدایہ کی عبارت ہے، اب یہ جو مسئلہ ہے اس عبارت کے مطابق ہے یا نہیں، جس طرح یہ مسئلہ لکھا ہے بالکل اس کے مطابق ہے، کہنے لگے ہاں جی۔ اب دیکھیے وہ حافظ وہ تھا لیکن اس کو پتہ، جو حافظ نہیں تھے انہیں قرآن کا حافظ ہونا اور ہے عالم مفسر ہونا اور، اگر حافظ قرآن بھی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا، دل کا نور فقہ۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے شیطان کے لیے، یعنی شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی 1000 عابدوں سے اتنی جتنا کہ ایک فقیہ سے ہوتی ہے۔ فقہ حقیق فقہ والا، فقہ والے اور شیطان کی آپس میں بنتی نہیں، سمجھے؟ فقہ کو ماننے والا فقہ والا اور شیطان آپس میں ان کی بنتی۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف، 1000 جو عابد ہے دن کو روزہ رکھے رات کو نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، صائم الدہر قائم اللیل ہو تو وہ اپنا راستہ تو صاف کر رہا ہے، اور جو فقیہ عالم ہے وہ ہزاروں کی زندگی ان کو راہ مستقیم پہ لگا دے گا، عقائد درست کرے گا، اعمال صالحہ کے راستے پہ لگا دے گا، وہ صرف اپنا نہیں اوروں کا لاکھوں آدمیوں کی بگڑی بن جائے گی صراط مستقیم پہ، یہ زیادہ ثواب ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا معنی کیا ہے جی؟ فقہ بھی ہے، کس کا معنی؟ حکمت کا معنی۔ 10 سے زیادہ معنی ہیں، کس کے؟ حکمت کے 10 سے زیادہ معنی ہیں۔ پھر حکمت کی اقسام بھی ہیں، اس طرح وہ فلسفے والے، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح میبزی وغیرہ اس کے اندر بھی کافی بحث ہے حکمت کے حوالے سے، اتنا ہی تھوڑا سا آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو طاقت نہ رکھے تم میں سے، طول کا معنی ادھر ہے طاقت، اس پر پیش ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ طول۔ طول کا معنی لمبائی، طول ضرب عرض، کس کے برابر؟ رقبے کے برابر، 2 طول جمع 2 عرض احاطہ ہو جاتا ہے، یہ ہے طول، ٹھیک ہے نا؟ طول کا معنی کیا ہے؟ طاقت۔ جو شخص طاقت نہ رکھے تم میں سے کہ وہ آزاد محسن مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو اس کے لیے فمما ملکت ایمانکم، تو تمہارے ہاتھ میں ایمان والی جو لونڈیاں ہیں، فتیات مومنات، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بے ایمانکم تمہارے ایمان کو، تم میں سے بعض سے ہے، بس تم نکاح کرو باذن اہلہن، وہ جو لونڈیاں ہیں نا ان کے مالک کی اجازت سے، آقا کی اجازت سے نکاح کرو، فن کے ہو وآتوہن، اور ان کو اجور دو ان کے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، محسنات، ہاں پاک دامنی میں ہوں وہ، غیر مصافحات یعنی نکاح کی قید میں، اور یہ بھی مصافحہ کا معنی میں نے بتایا، خواہش نفس محض اللہ کی رضا نہ ہو تو پانی نکالنے والیاں، مستی ہاں نکالنے والی نہ ہوں، اور نہ ہو یار بنانے والیاں، متخذات اخدان، فیضا اوحسنہ، فیضا جی السلام علیکم، جی ہاں میں سبق پڑھیں دا بیٹھا جی آ جا تسا وال 12:30 تو بعد رابطہ کرائے۔ اچھا فیضا اوحسن، جب وہ نکاح میں آ جائیں، اوحسنہ ادھر ہے محسنہ بن جائیں، نکاح کی قید میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ برا کام کریں، فاحشہ زنا وغیرہ، تو فَعَلَيْهِنَّ،
تو ان لونڈیوں پر کیا ہے نصف آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات وہ جو سزا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوسری جو ہے نا آزاد عورتیں ان کی نسبت لونڈیوں کے لیے سزا آدھی ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ ذالک لمن خشی العنت، یہ اس کے لیے جو عنت کا خوف کرے زنا کا توبہ سے، وان تصبروا تمہارا صبر کرنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، مشیت اور ارادہ ایک شے ہے، رضا اور ہے، ارادہ و مشیت اور ہے۔ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہمارے ارادے کا خالق اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیبین لکم تاکہ تمہارے لیے بیان فرما دے اور ہدایت میں دے سنن اللہ دینا پہلے لوگوں کے سنن کی، سنن سنت کی جمع ہے طریقے، ایک لفظ سنن ہوتا ہے، سنن سنن ہوتا ہے، مولانا سن لو تم سے پہلے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، اور اللہ ارادہ فرماتا ہے ان یتوب علیکم تمہارے اوپر رحمت سے رجوع فرمائے، یعنی تمہاری توبہ قبول فرمائے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور ارادہ کرتے ہیں وہ جو خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، کس بات کی کہ تم راستے سے کیا ہے جی ایک طرف ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میل کا معنی ہے ٹھیک ہے نا، راستے کو چھوڑ کے دوسری طرف اس کا میلان ہو جائے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے یخفف عنکم تم پر تخفیف فرمائے، تخفیف آسانی۔ حضور علیہ السلام بھی چاہتے تھے میری امت کے لیے دین کے اندر کیا ہو، آسانی ہو۔ آپ نے فرمایا جب حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ پوچھے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں فرما دیتا نا ہر سال، پھر تمہارے اوپر ہر سال ہی ہو جاتا۔ اور اسی طرح نماز تراویح کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تخفیف اور آسانی کی خاطر آپ صرف 3 راتیں تشریف لائے، پھر تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائیں، اگر یہ فرض ہو جاتی جس طرح اب غفلت سستی ہوتی ہے تو 8 رکعتوں والی مسجد تلاش کرتے ہیں، یا تھوڑی سی پڑھ لی ہو اس کے بعد جی پھر کہتے ہیں جی بس وہ روزے کا الگ ثواب ہے، تراویح کا الگ ثواب ہے، اس طریقے سے غفلت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہے، فرمایا اگر میں تمہارے لیے مشقت نہ دیکھتا میں فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا ضروری کر دیتا۔ ایک تو آپ کا مختار ہونا بھی ثابت ہو گیا اور حضور علیہ السلام کا اختیار بھی، امت کے لیے آپ کیا کہ نرمی والا آسانی والا سلسلہ۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی امت کو مسائل جب سمجھاؤ تو اس میں فضائل بھی بتاؤ، ترغیب بھی ہو، ترغیب کی حدیثیں ترہیب والی بھی ہوں، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ نہیں صرف ڈراتے رہو، خوشخبریاں بھی سناؤ، سمجھے ہو نا؟ ہاں، خوشخبریاں بھی سناؤ، اس سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا، صرف ڈرانے تک یہ نہ رہو، سمجھے ہو نا؟ وہ ڈرایا اس نا 99 قتل کی تھی دے تیری کتنا معافی ہے، پھر اس نے کیا کیا تھا 100 کا عدد پورا کر دیا تھا، 100 کا عدد، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسے تخفیف والا معاملہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کہیں لچک والی بات ہوتی ہے کوئی سمجھانی کہ اس کی دین کے لیے حکمت کے لیے ذرا تھوڑا سا بہتری کی طرف، ہاں جی اللہ ارادہ فرماتے تم سے کیا ان یخففا تخفیف کرے، وخلق الانسان ضعیفا اور انسان بنایا گیا فطری طور پر ضعیف کمزور، انسان کی فطرت کے اندر کیا ہے جلد بازی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ابالائی ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کمزور بھی ہے۔ اب اس کمزوری سے مراد کون سی کمزوری ہے؟ اعتقاد کی کمزوری، جسم کی کمزوری، سارے تو جسمانی طور پہ کمزور، عقیدہ یہ ہے اس کی فطرت کے اندر کمزوری والا معاملہ ہے، تکلیف وغیرہ ہے تو پھر یہ اللہ کے شکوے بھی کرتا ہے، دکھ تکلیف و برداشت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مقام تسلیم و رضا والے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اے ایمان والو لا تاکلوا نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں باطل طریقے سے، باطل طریقے سے یہ سود والا طریقہ بھی باطل ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور دھوکہ فراڈ وغیرہ کرنا، کسی پہ غلط کیس کر کے اس سے پیسے بٹور لینا، رشوت والا، اس والا، باقی جتنے بھی غلط طریقے ہیں
ٹھیک ہے نا، اس کا پھر نقصان کیا ہوگا؟ اولاد کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے پیارے محبوب سے تعلق نہیں جڑے گا اگر حرام کھلائیں گے۔ ایک بھی لقمہ حرام کے اندر چلا گیا 40 دن تک نماز قبول نماز نہیں ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نقصان ہو گیا۔ جو لاکھوں روپے ہضم کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باطل طریقے سے آپس کے اندر بڑی بڑی عجیب کمپنیاں آ گئیں، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں کبھی کوئی نام، ٹھیک ہے نا، اندر جو ہے نا وہ سود کا سلسلہ، کہیں جوئے کا سلسلہ، بڑے فراڈ اور دھوکے ہیں، بس 1-2 دنوں میں جی ہم کیا بن جائیں جی، بس اربوں پتی بن جائیں اس طریقے سے۔ تو پھر مفتیوں کے پاس جا کر کسی اور انداز سے آگے بتاتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں، معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اللہ رزق حلال کے اندر برکت فرمائے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ کسان ہے، اس نے جی آگے زمین کے کسی سے پہ قبضہ، کسی کا قبضہ کر لیا نا، اب یہ 7ویں زمین تک اٹھا کے اس پہ اوپر رکھی جائے، قیامت کرو۔ اگر کسی نے کوئی چوری کی ہے چوری، تو یہ جانور اس کے کندھے پہ سوار ہوگا، کندھے پر، قیامت والے دن یہ بڑا رسوا ہوگا، وہ بولے گا یہ چور ہے، فراڈی ہے، اس نے چوری کی۔ آج کل تو ایسا ہے اگر گائے بھینس کسی کی چرا لیں، وہ بیچارے وہ قدموں کے نشان دے کر پہنچ بھی جائیں وہاں تک پھر بھی نہیں دیتے، آکے کیا ہے جتی گسائی تڑے ہو چاہ کے اسا نیندر کوڑی کیتی ہے، اتنی تکلیف کیتی سے 50,000 40,000 دیو وال چڑے، یہ حالات ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال نصیب فرمائے، مگر یہ کہ تجارت ہو، آپس میں رضامندی، تجارت۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تجارت کرنے والا جو امین ہے، سچ بولنے والا ہے، نبیوں کی جماعت سے اٹھایا جائے گا، صدیقین کی جماعت سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو حصے بنائے 10 سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھی ہے۔ تاجر کیا نہ کرے، فراڈ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور ملاوٹ نہ کرے، سن رہے ہو؟ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو، یہ خودکشیاں والا سلسلہ، خودکشی جس انداز سے مارے گا وہی سزا اس کو، ٹھیک ہے نا جی، اولاد کو، ٹھیک ہے نا، ایسے حمل کو ضائع کرنا۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو ظلم و زیادتی کرے، عدوان اور ظلم، فسوف، پس ان قریب، نصلیہ نارا، ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، بچو کیسے، کبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے کبائر کا ذکر بھی فرمایا، شرک ہے، جادو ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بہتان والا سلسلہ ہو گیا، اور چیز کا ذکر ہو گیا، قتل کے بارے میں آپ نے فرمایا، زنا کے بارے میں، یہ علم کلام شرح قائد کے اندر بھی کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، صغیر گناہ پر اصرار کرے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو کبیرے گناہوں سے اکبر الکبائر، بڑے گناہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا جی، جب شرک کی معافی ہے اور گناہوں کی بھی معافی ہے، کبیرہ گناہ۔ کبیرے گناہ کا کوئی مرتکب ہو، معتزلہ کا اور نظریہ ہے، خوارج کا، خارجی کہتے ہیں وہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ اسلام میں رہا اور نہ کفر میں داخل ہوا، سمجھے ہو؟ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کہ کبیرے گناہ کا مرتکب ہو گیا وہ مسلمان ہے، مسلمان، سمجھے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو ہاں جی بچاؤ کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم کیا کر دیں گے؟ نکفر، مٹا دیں گے تم سے تمہاری سیئات، اور داخل کریں گے تم کو مدخل، جگہ داخل ہونے کی، کریمہ، عزت والی جگہ، وہ بہشت ہے۔ اور آرزو نہ کرو جو اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض پر بڑائی دی ہے، للرجال، مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا، اور تم اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ کسی پہ اللہ نے خاص کرم کر دیا، حسد نہ کرو، غبطہ کرو، ریس رشک جس کو کہتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے مال کے ہم نے کیا موالی حقدار بنا دے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کے 18 معنی ہوتے ہیں، من کن تو مولا، فالی مولا، ادھر شیعہ اور معنی گھڑتے ہیں، مولا کا معنی نائب کر دیتے ہیں، حالانکہ مولا کا معنی ادھر کیا ہے؟ محبوب۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ جس کا میں محبوب ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے محبوب ہیں۔ ادھر موالی کا معنی کیا ہے؟ مال کے مستحق،
جو چھوڑ جائیں والدین اقربون رشتہ دار، والذین اور وہ جن سے عقدت ایمانکم تم نے کیا کیا ہے جی معاہدہ کیا ہے، عقد باندھ لیا ہے، فآتہم نصیبہم ان کا حصہ ان کو دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر کیا ہے شہیدہ، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ شہید ہے۔ شہید کا معنی ادھر مشاہدہ کرنے والا، ایک تو شہید پڑھا نا فقہ کی کتابوں میں، من قتلہ المشرکون یا کافرون، کافر جس کو قتل کر دیں وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جائے۔ ایک اور بھی ہے فضلی شہادت جو ہے کیا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، ٹھیک ہے نا، ایک تو شہادت ہوگی نا کبریٰ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے الحمدللہ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 33 تک ہم پہنچ گئے، اور اب آپ کی چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ درود شریف بھی پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، قل هو اللہ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد۔ جو پڑھا ہے نا میرے مل کر دیں، قبل تو مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص۔ یا رب العالمین جن جن علماء نے آج پڑھایا یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفۃ ہدیۃ قبول، آپ کے وسیلہ عظمت سے تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کی، تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات سلسلہ علیہ نقشبندیہ قادریہ، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیاگ رحمۃ مرشدی، حضرت خواجہ صوفی نور حسن، حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ، استاد حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب سندھی رحمۃ اللہ کی روح پر فتوح و ثواب، جتنے ہمارے علماء ہوئے اہل سنت کے، یا اللہ تمام کی روحوں کو ثواب پہنچا جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یا رب العالمین ہمارے دینی مدارس کی خیر، فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو دے۔ یہ طلبہ جتنے بھی آئے ہیں دور تفسیر کے اندر شامل ہیں، میرے مولا علم میں برکت فرما، عمل میں برکت فرما، ان کے والدین کو، ان پورے خاندان کو برکتیں نصیب فرما، ہمارے مدرسے کی خیر، تمام ہمارے دینی اداروں کی خیر، علماء و مشائخ کی خیر، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا فرما دے، قلبی اور روحانی سکون نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دعا کریں ہمارے عزیز شاگرد کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، پریشانی یا اللہ آسانی پیدا فرما، پریشانی صلی اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پانی کا گلاس دے دو۔